آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی اور اس وقت ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس کا نام ہے کیئرز پاکستان۔ اردو پوائنٹ سے بابر علی کا سلام۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروانے جا رہا ہوں، ریئل فیس آف پاکستان سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی اور اس وقت گجرات کے نواحی گاؤں دمتھل میں ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس کا نام ہے کیئرز پاکستان، اور یہاں پر وہ 450 یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے سوال ہیں، آج ان سے جانتے ہیں۔ بابر صاحب، پہلے تو میں شکر گزار ہوں اردو پوائنٹ کی ٹیم کا، آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کاوش کو دنیا کے سامنے رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میرا ماننا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کو یونیورسٹی کے پریمسز میں یا اداروں کے پریمسز میں رہ کے آئسولیشن میں کام کرنے کے بجائے ڈائریکٹ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو جو کیئرز پاکستان کی جو تھاٹ ہے، جو ماڈل ہے، یہ اسی کی عکاسی ہے کہ ہم والنٹیرلی اپنی سوسائٹی میں جب گورنمنٹ کے بہت زیادہ سسٹم میکانزم فیل ہو جاتے ہیں تو اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں۔ تو کیئرز پاکستان بھی اسی طرح سے ایک بچے سے اس داستان کا آغاز ہوا 2010 میں، اور یہ چلتے چلتے آج الحمدللہ 450 بچوں پہ مشتمل ہے، جس میں 450 یتیم بچوں کی کفالت، ان کی ایجوکیشن، یہ سارا جو سیرا ہے یہ کیئرز پاکستان کے سر پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ یونیورسٹی میں ڈاکٹر آف اکنامکس کے عہدے پر فائز ہیں، تو آپ کی جو تنخواہ ہے وہ بھی انہی بچوں کے اوپر صرف ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو بیگم ہے وہ ناراض نہیں ہوتی آپ سے؟ یہ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے کہ جب آپ اس طرح کی کاز میں جڑتے ہیں تو آپ کے جو اپنے ذاتی اخراجات ہیں، ذاتی جو آپ کے فنڈز ہیں، وہ بھی بہت حد تک جو ہیں اسی کاز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میری ساری فیملی، میرے والد صاحب، میرے بھائی، میری ساری فیملی، میرے بچے اور میری وائف جو ہیں، وہ سارے اس کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے کیئرز پاکستان کا فیملی کا نام دیا ہے۔ یہ جو بچے ہیں، ان کی جو فیلنگ ہے یہ ان کی نہیں ہے، ان کی جو معصومیت ہے یہ ان کی نہیں ہے، ان کی جو تکالیف ہے وہ ان کی نہیں ہے، یہ تکالیف ایک فیملی کی طرح ہم شیئر کرتے ہیں۔ جب کبھی ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے ہم ساتھ مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب کبھی یہ دکھی ہوتے ہیں تو ہم ان کے گھر پہنچ کے اس کو حل کرنے کی اپنی داد رسی کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں، اور یقین جانیں یہ جو فیملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس ایک امید پیدا کرنا، کسی کے لیے ایک امید پیدا کرنا، اس سے بڑا کریڈٹ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو امید دے دیں کہ آپ زندگی میں تنہا نہیں ہیں۔ میں ان ماؤں سے اکثر بات کرتا ہوں، میں نے کہتا ہوں کہ ایک بچے کا والد موجود نہیں ہے، یہ بہت بڑا اس کے لیے لاس ہے، لیکن آپ 50 مائیں اکٹھی ہو کے اس کو یہ تو احساس دلا دو کہ ہم 50 مائیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، تو وہ اس کے لیے ایک امید کی کرن ہوگی، اور جس کے پاس امید ہے نا وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور کامیابی اس کا مقدر ہے۔ میری وائف اور میرے بچے وہ کیئرز پاکستان کی فیملی کے ساتھ جڑے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میری وائف بھی ایک ورکنگ لیڈی ہے تو اس کی اپنی فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی کافی حد تک جو ہے اس کاز کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ اس کی کفالت کرتا ہے، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب یہ آپ سوچتے ہیں کہ کل کو آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق روز قیامت ایسے ساتھ کھڑا ہونا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور یہ جو والنٹیئر ہیں یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جب کبھی یہ پروگرام ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ جیسے پروگرام ختم ہوگا ان کے لیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی بشارت آنے والی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے خوشی کا پیغام آنے والا ہے۔ آپ میرے والنٹیئر سے بھی ایک دفعہ مل کے دیکھیں، یقین جانے جیسے پروگرام ختم ہونا ہے، پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام آنے والا ہے، کسی کی پروموشن ہو رہی ہے، کسی کے گریڈز اچھے آ رہے ہیں، کسی کی نئی جاب ہو رہی ہے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی خوشی ملتی ہے دنیاوی طور پہ بھی، تو وہ تو ہے ہی نعمت بڑی جس کے لیے ایک دن انشاءاللہ رب کریم کے فضل سے ہمیں وہ کامیابی ملے گی۔ اور یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ عظیم ہے، اور اس عظیم خیال کے سائے میں ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان بچوں نے کہیں نہ کہیں ایک خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب ان کو کیئرز پاکستان نے دکھایا الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کہ یہ بڑے ہو کے اپنے مشن میں، اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کریں گے جس کا شاید خواب ان کے والد نے دیکھا تھا، یا وہ مقام حاصل کریں گے جس کا خواب ان کی والدہ دیکھتی ہے، اور کیئرز پاکستان اس خواب میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور
اس کے لیے ہم نے ہر بچے کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, مینٹرنگ ہوتی ہے. ایک بچہ ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یونیورسٹی آف گجرات کا. ہمارے پاس جو فیکلٹی کے ممبر ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو فیکلٹی کے لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ انگیج کرتے ہیں, اور ایک ایک بچے کو, دو بچوں کو ایک ایک مینٹر کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے. وہ بچوں کی پرسنل کاؤنسلنگ کرتا ہے. اس کو ان بچوں کو سب سے زیادہ پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ فائنانس سے زیادہ ان کو ایموشنل کوچنگ کی ضرورت ہے, ان کو ایموشنل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ان کو سائیکولوجیکل ویل بینگ کی ضرورت ہے. جو کیئرز پاکستان کے لوگ جب بھی ملتے ہیں ان کو احساس دلاتے ہیں آپ کے کامیابی کے راستے میں صرف آپ خود ہیں. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور کیئرز پاکستان کے لوگ ان کی سبجیکٹ سلیکشن میں سے لے کے ان کی جو فائنل ایگزام تک ہے, ان کی جو ٹیچنگ رپورٹس ہیں وہ کمپائل کر کے اس کو ریگولرلی اسیس کرتے ہیں. اور جو بچے میتھمیٹکس میں اچھے ہیں ان کے لیے علیحدہ سبجیکٹ چوز کیے جاتے ہیں, اور جو لوگ انگلش اور باقی لٹریچر وغیرہ میں اچھے ہیں ان کے لیے الحمدللہ اس وقت 25 سے 30 بچے کالجز میں ہیں اور اپنے پیٹ جو ڈسپلن ہے ان کو آپٹ کر چکے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جی, تو یہاں پر اسٹوڈنٹس جو موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. جی, آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ اشفاق. بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ بڑے ہو کر میں ایک لائر بننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, کیا سرو کرنا چاہتی ہیں سوسائٹی کو آپ؟ سوسائٹی کو آج کل میں نے بہت یہ خود غور کیا کہ ان کو انصاف نہیں ملتا. جس طرح یہ رواں سال میں کیسز چل رہے تھے, ان سے مجھے یہ ایک فیلنگ آئی ہے کہ میں لائر بنوں اور میری وجہ سے شاید کسی کو انصاف ملے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. جی, میرا زیادہ انٹرسٹ میتھس میں ہے تو میں نے پی ایچ ڈی میتھس میں کرنی ہے, تو انشاءاللہ میں بڑی پروفیسر بننا چاہتی ہوں ان یونیورسٹی. کیئرز پاکستان کے حوالے سے آپ بتائیں کس طرح سے انہوں نے تعاون کیا اور فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیئرز پاکستان ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمیں ایز اے فادر کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمارے فادر نہیں ہیں تو یہ انہی بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں جو آرفن ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے فادر ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے سوچنا نہیں پڑتا, دیکھنا نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہماری اسی طرح کفالت کرتے ہیں جیسے کوئی ایک فادر اپنے بچوں کی کرتا ہے. جی, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر تنویر صاحب 450 یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی تعلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.